بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام رمضان کریم کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان یاسر خان۔ ناظرین، 3 رمضان المبارک حضرت فاطمہ الزہرا کا یوم وصال اور ان عظیم ہستی کے بارے میں آج بات کرنے کے لیے، ان کی فضیلت اور ان کی شان کے حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلامک اسکالر پروفیسر ہما اسماعیل صاحبہ، پرنسپل ہیں منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز۔ پروفیسر صاحبہ، ایسا نام کہ اور کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، حضرت فاطمہ کی شان و فضیلت پر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لفظ بھی فاطمہ ہی آ جائے نا، نام ایسا ہے کہ آنکھیں پہلے ہی جھک جاتی ہیں۔ اتنی بڑی ہستی ہیں آپ کی شان میں ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ فرامین موجود ہیں۔ ابھی پیدا نہیں ہوئی تھی بی بی خدیجہ فرمایا کرتی تھی کہ جب فاطمہ میرے بطن میں تھی تو ہر وقت میں جنت کی خوشبو سنا کرتی، سبحان اللہ۔ یعنی ایسی ہستی تھی کہ پہلے سے ہی وہ جنتی ہیں اور مدر کے پاس ہی ہیں، تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئی اور ماں جو ہے وہ جنت کی خوشبو محسوس کرتی ہیں۔ اور خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام طور پہ باقی بچیاں آقا علیہ السلام کی تھیں تو ان کے ماتھا چما کرتے تھے، لیکن جب بی بی فاطمہ تو زہرا پیدا ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے تھے کہ میں فاطمہ کے بالوں کو اس لیے چومتا ہوں، بالوں کو چومتے تھے، سر پہ بوسہ لیتے تھے، اس لیے چومتا ہوں کہ ان کے سر سے یعنی ان کے بالوں سے مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے، یعنی وہ پیدائشی طور پہ ہی جنتی تھی، اس لیے الزہرا، زہرا کہتے ہیں کلی کو، تو فاطمہ تو زہرا نام ہی اس لیے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو فاطمہ کم اور زہرا زیادہ فرمایا کرتے تھے۔ ان کی شان میں آپ کو میں ایک بڑی پیاری روایت سناتی ہوں، ابن حبان میں ہے اور ابن کثیر میں بھی اس کو روایت کیا کہ بی بی فاطمہ تو زہرا ایک وہ واحد ہستی ہیں، خوبصورت ہستی ہیں جو آقا علیہ السلام کا خون ہے، اور انہی کی وجہ سے کائنات کا ایک اصول ہے نا کہ بیٹے سے نسل چلتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ ہے، ان کی جب نسل پاک کو چلایا تو ان کی بیٹی سے، تو ہوا کیا کہ سورہ کوثر آپ نے پڑھی ہوئی ہوگی، اس کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم کا جب وصال وہ 6 مہینے کے تھے تو ایک کافر آیا، مطلب کافر کیا یہودی تھا، آ کے کہنے لگا آپ تو ابتر ہو گئے، آپ کی تو نسل ختم ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تو دکھا لیکن حضور خاموش رہے، ابھی خاموش ہوئے، ظاہر بات اللہ تو نہیں پھر چپ کرتا نا ایسی جگہ پر، ایسی خاص موقع پر، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت سورہ کوثر نازل کر دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی اب ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اس پر ابن کثیر لکھتے ہیں کہ کوثر سے مراد، ہم تو ہمیشہ خیر کثیر ترجمہ پڑھتے ہیں یا حوض کوثر سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں جنت کا ایک نہر ہے کوثر، فرماتے نہیں، اس کا شان نزول سمجھا جائے تو پتہ چلتا ہے، ادھر وہ کہہ رہے ہیں وہ شخص کہ جی لبید نام تھا اس کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل ختم ہو گئی، اللہ فرمائے نہیں، نسل کہاں ختم ہوئی، حضور ہم نے آپ کو کوثر دے دی۔ اب کوثر کون ہے؟ وہ بی بی فاطمہ الزہرا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت تک دنیا کے کونے کونے میں کہیں چلے جائیں ہمیں سید گھرانہ میسر آتا ہے، نظر آتا ہے، وہ سید گھرانہ موجود ہے، حالانکہ آقا علیہ السلام کی نسل پاک کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، حضرت علی کے ساتھ اتنے مارکے ہوئے، یعنی اگر ہم ان ساری چیزوں کو دیکھتے چلے جائیں، ہسٹری کو پڑھیں، تاریخ کو پڑھیں، تو پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی ہستی کو نعوذ باللہ، کیونکہ دشمن اسی کے خلاف جا سکتا ہے، تو آقا کی آل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن اللہ نے ان کو آج تک بھی محفوظ رکھا ہے۔ کیوں؟ کہ آیت کے الفاظ ہیں اِنَّا شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اے نبی کوثر دی ہے، فاطمہ دی ہے، آپ ہی شکرانے کے نفل پڑھیں، آپ ہی قربانی کریں، جو دشمن ہے نا، اب یہ جو ہے یہ بے نسل ہو جائے گا، جو لفظ ہے قرآن کا بے نسل کیسے؟ وہی جو لبید تھا اس کے 12 بیٹے تھے، 12 جوان بیٹے، جس ٹائم اس نے یہ بات کی تھی 12 کے 12 اسی سال مختلف بیماریوں میں مر گئے، خود کو ایسی بیماری ہوئی کہ لوگوں نے کہا جیسے چھوت کی بیماریاں ہوتی ہیں اس طرح کی، کہ لوگوں نے کہا گھر میں پڑا رہا ادھر باہر نہ آنا، اسی بیماری میں تڑپ تڑپ کی گھر میں مر بھی گیا، تب بھی کوئی نہ گیا، جب علاقے میں تعفن اور بو پھیلی نا تب لوگ گئے، ناک کان لپیٹ کر گئے، اس کے بازو میں، ٹانگوں میں، گلے میں رسیاں ڈال کے گڑا کھودا، گھسیٹ کے ڈال گڑا بند کر دیا، بن نام و نشان وہ ہوا، ابتر وہ ہو گیا، اور اس نے بات کی تھی، اللہ نے اس کو یہ سزا دی، یزید نے یہ کوشش کی، اللہ نے سزا دی، آج کے اس دن تک آپ دنیا میں اس کی نسل میں سے کبھی کسی سے سنا ہے؟ کبھی ہسٹری دیکھ لیں، 60 ہجری سے اب دیکھ رہے ہیں 1400 سے پلس ہجری چل رہی ہیں، اتنے عرصے میں کبھی کسی نے کہا ہم یزید کی نسل سے،
لوگ پسند ہی نہیں کرتے. جی بالکل. یعنی ہر جگہ پہ کوشش کی گئی، لیکن بی بی فاطمہ کی جو شان تھی اللہ نے اس کو بلند کیا اور کہا حضور ہم نے آپ کو کوثر دے دی، آپ شکرانے پڑے، اب آپ کی نسل بے نام و نشان نہیں ہوگی، قیامت تک آباد رہے گی. دیکھو موجود ہے. ایون اگر میں ان کی فضیلت کی بات دنیاوی لحاظ سے تو اللہ نے دے دی، ان کی فضیلت کی بات کروں تو بڑی ایک پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے، حدیث بھی ہے. ایک دن ہے نا قیامت کا، اور آج کل میں یاد بھی زیادہ آتی ہے استغفار کی اور ان ساری چیزوں کی، تو اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی. تو قیامت کا دن کا منظر ہی نا قرآن خود کہہ رہے ہیں، بار بار کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسا دن ہوگا کہ پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے، تمہیں ڈرنا چاہیے، ماں باپ ایک دوسرے کو نہیں، یعنی اتنا سخت دن ہے. اور اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت بی بی عائشہ فرما رہی ہے، یعنی روایت بی بی عائشہ صدیقہ کی ہے جو کہ خود اہل بیت میں سے حضور کی زوجہ محترمہ ہے. فرما رہی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، حضور نے فرمایا تھا کہ قیامت کا دن ہوگا اور سب پریشان ہوں گے، بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہوگی. اس دوران ایک منادی اعلان کر دے گا، ندا کرے گا، یا اہل المحشر، اے محشر کے لوگوں، غصو ابصورکم، اپنی آنکھیں جھکاؤ، اور رؤوسکم، اپنے سروں کو بھی جھکا دو، حتی تمرو فاطمہ بنت محمد، جب تک کہ حضرت بی بی فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہیں گزر نہیں جاتی ہیں اپنے سر جھکا کے کھڑے. یعنی پروٹوکول چیک کریں. ادھر بات آ رہی ہے قیامت کی، ہولناکیوں کی، کچھ سراستے گزرنا ہے، شراب مطلب پسینے کے میں شرابور ہوں گے سارے، انتہائی مشکل وقت ہے. ادھر کہا جا رہا ہے گیو پروٹوکول ٹو بی بی فاطمہ زہرا، اور کہنے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ. یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کہہ سکتے ہیں سارے اہل بیت کے لیے کہا جا رہا ہے، ان کو بھی پروٹوکولز ہوں گے، بٹ جو بی بی فاطمہ تو زہرا کا ہے وہ پھر کسی کو نصیب نہیں ہوگا. سبحان اللہ. بہت شکریہ. بہت خوبصورت اور بڑی مدلل گفتگو کی حضرت فاطمہ الزہرا کی شان کے حوالے سے، اور کل آپ کی خدمت میں ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.